السلام علیکم۔ مستورات پاکستان سے میری گزارش ہے، اسلامک ورلڈ کی اور ساری دنیا کی عورتوں سے میری گزارش ہے کہ لائف پارٹنر جو ہے وہ آپ خود چوز کریں اور پھر ہمیشہ اس کا ساتھ نبھائیں اور اس کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ پھر آپ کے ماں باپ کہیں کہ جاکت کلوڑا ہے یا جاکت چنگا نہیں ہے تینوں چھڑ دے، پھر آپ اسے چھوڑیں نہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ کو سہیلیاں کہیں کہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے تو بھی آپ اسے نہ چھوڑیں۔ پھر آپ اگر خود بھی کہیں نا کسی کو، تو کسی پہ آپ پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے کہ لڑکا ماڑا ہے، کیونکہ آپ نے خود چوز کیا ہے، اس کو پسند کیا ہے، آپ نے خود اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا اصولی فیصلہ کیا ہے۔ مرد پہلے ہی بہت زیادہ پسا ہوا ہے، مرد کے سر پہ بہت زیادہ ٹینشنز پریشانیاں ہیں، کنٹری پوری کرائسس میں جا رہی ہے۔ ایٹ لیسٹ کسی ایک طرف سے تو ہمیں تھوڑا سا آسانی ہو۔ 60% پہ ہمارے ملک کی جو ڈائیورس ریشو ہے پہنچ گئی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ 7 بچوں کی ماں آشنا کے ساتھ فرار، 5 بچوں کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ یار ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے ذاتی خواہشات کو سامنے رکھا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے نہ اس ہسبینڈ کا سوچا نہ اس بچوں کا سوچا۔ اور مرد کے لیے تنہائی کی زندگی گزارنا بہت بڑا عذاب ہے، اور عورت کے لیے تو اس سے بڑا عذاب ہے کہ اس کو تانے ہی نہیں چھوڑتے رشتہ داروں کے یا عزیز و اقارب کے کہ رام آئی بس پرچہ کنیاں ہی ہیں، طلاقیں لے آئی ہو۔ یہ سسٹم ہی ایسا بنا ہوا ہے۔ 6 مہینے 10 مہینے 2 سال 4 سال آپ کو بہت ہوا تو 5 سال آپ کو جو ہے نا وہ افورڈ کر سکتے ہیں، یا آپ کو سنبھال سکتے ہیں، یا آپ کو انکریج رکھ سکتے ہیں، اور اس ٹینیور کے دوران ہی آپ میں کے جو ہے نا بیچ میں باتیں شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا عورت اگر چاہے تو گھر بھی بچا سکتی ہے، مرد کو بھی بچا سکتی ہے، اور اس پورے جو میرج کا سسٹم ہے اور انسانوں کی آگے بڑھنے کا سسٹم ہے، جو جنریشن بلڈنگ کا سسٹم ہے، جو نئے مہمانوں کی آمد کا یعنی کہ دنیا میں آنے کا سسٹم ہے، وہ سب عورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی جو کچھ میڈیا کر رہا، جو کچھ پریچنگ کی گئی لاسٹ 75 سال میں یا پچھلے 400 سال میں، وہ اس کو چھوڑ دیں آپ۔ لیکن آج جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ عورتوں کے فائدے کے لیے ہے۔ بنا جس مرد کو آپ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں سمجھتی ہیں، اس مرد کے بنا دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا تھا۔ اسی مرد کے بنا اماں ہوا پیدا نہیں ہو سکتی تھیں، اور اسی مرد کے بنا آگے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو مرد کو رب نے سپیریئر بنایا ہے، آپ اسے ڈیگریڈ نہ کریں دنیا کے لوگوں کی باتوں میں آ کے، اور اپنی جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے بھی ہاف پہ آپ مرد کو ڈیگریڈ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا مرد ہو یا جتنے بھی لوگ ہیں شعور رکھنے والے یا تعلیم نالج رکھنے والے، لیکن بینگ اے مسلمان اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، کوئی بھی ہو، پاکستان کے اندر ہو یا باہر۔ لیکن آپ جو ہے نا وہ انڈر دا گارب آف وومنس امپاورمنٹ بلز، اور انڈر دا گارب آف لا، یا انڈر دا گارب آف جوڈیشری، آپ جو ہے اپنے ہسبینڈس کو رولیں نہیں، مرد کو ایذا نہ پہنچائیں۔ مرد بڑی عزت کی چیز ہے، یہ نہیں کہ میں مرد ہوں تو بات کر رہا ہوں، نہیں، میں عورت اور اس سسٹم کو بچانا چاہتا ہوں جو میں سمجھ رہا ہوں کہ مرد کی جو ہے نا وہ ایتھنک کلینزنگ جاری ہے بہت عرصے سے، میل کی دنیا میں آپ دیکھ لیں، برڈز میل فیمیل تنہا کر دیے گئے تاکہ ان کی آگے پیداوار ہی نہ چل سکے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو حلال میٹ اینیملز ہیں ان کو دیکھیں، میل کسی کام کا نہیں سمجھا جاتا، اس کو مار دیا جاتا ہے۔ اور رب کی طرف سے نقصان انسانوں کا کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نیچر کے اگینسٹ جا رہے ہیں نا، ایک چیز ہمیں فائدہ دیتی ہے، دودھ دیتی ہے، ملک پرووائڈ کرتی ہے، ہم اس کو ذبح کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھانا تھا، ہم نے ان کو محروم کر دیا اس فائدے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں دنیا کی جو لوگ ہیں آبادی زیادہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے فوڈ پرووائڈ کرنے والے سارے ریسورسز اور مواقع ختم کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ہم نے انسانیت کو دانے دانے کا محتاج کرنے کی پالیسیز خواہ وہ دشمنوں نے بنائی تھی، ملک کے دشمنوں نے، یا ملک ہم ان سازشوں کا شکار ہو گئے اپنی سادگی کی وجہ سے، یا جس بھی بہاف کی وجہ سے، یا ہم دھوکہ کھا گئے،
ہم دوستی میں دھوکہ کھا گئے یا ہم اپنی سادگی کی وجہ سے دھوکہ کھا گئے، لیکن بینگ اے نیشن یا پورے ورلڈ میں دیکھ لیں، دانے دانے کا محتاج کرنے کی پالیسیز چل رہی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم فوڈ کی پیداوار زیادہ کریں اور ہمیں انسانوں سے پرابلم نہ ہو۔ دیکھیں نا، فوڈ کی پیداوار زیادہ ہوگی، فوڈ سستا ہوگا، سب مزے کی زندگی بسر کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کوئی پالیسی، کوئی وہ تو چلے گورنمنٹل سسٹم آ گیا، لیکن میں وومن کے بارے میں آج بات کر رہا ہوں کہ اپنے ہسبینڈ کو ڈیگریڈ نہ کریں، اور ہسبینڈ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو کمزور سمجھ کے یا اس کو مجبور سمجھ کے کہ یہ اب میرے سے محبت کرتی ہے تو میرے ساتھ زندگی بسر کرے گی، مجبور ہو گئی، ٹھیک ہے، پھر آپ اسے پنچ کریں، آپ اسے پنچ کریں، مینٹلی سٹریس دیں، آپ اسے پریشان کریں، آپ اسے بلیک میل کریں، آپ اسے مطلب یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اسے محبت کے ساتھ رکھیں یار، اس نے آپ کو لائف پارٹنر چوز کیا ہے، آپ اس کو کیوں اس جانب دھکیل رہے ہیں کہ وہ ڈیورس لے لے آپ سے؟ پہلی بات ہے، ہاں جو خوشی سے لینا چاہے اس کے لیے راستے کھلے ہیں، کون روک سکتا ہے کسی کو؟ لیکن آج کی عورت سے اگر ہم نے بینگ اے نیشن سب کچھ پرفیکٹ کرنا ہے تو آج کی عورت سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ خود اپنی پسند کریں، اپنا خود چوز کریں مرد کو، چاہے وہ 15 سال کا ہو یا 75 سال کا یا 80 سال کا یا 20 سال کا یا 25 سال کا یا 32 سال کا، یہ آپ کی چوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، خود پسند کریں، پھر اس کے ساتھ دنیا جو مرضی کہتی رہے، رائٹ لیفٹ بیٹھے ہوئے لوگ جو مرضی بولتے رہیں، پھر آپ پیچھے نہ ہٹیں، پھر آپ اس کا اینڈ تک ساتھ نبھائیں، ٹھیک ہے، اور نکاح ہونے کے بعد کوئی بھی مرد نہیں چاہتا کہ وہ تنہائی کی زندگی گزارے، یا کوئی بھی مرد یہ نہیں چاہتا کہ وہ طلاق دے دے اپنی بیوی کو، یا کوئی بھی مرد جو ہے وہ کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے نہیں چاہتا کہ وہ اپنی بیوی کا ساتھ دے یا اس کو چھوڑ دے۔ لیکن یہ جو رانگ بلز پاس ہوتے ہیں نا، اور قانون کے ذریعے پریشان کیا جاتا ہے انسان کو، یہ اس سے نکل آئیں، یہ ہمارے پورے سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ آپ نے جیف بیزوس کا نام سنا ہوگا، بہت بڑا بزنس مین ہے، ریچسٹ پرسن ہے، ٹھیک ہے، ایک لڑکی اس سے شادی کرتی ہے، چند سال اس کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ اس سے ڈیورس لے کے آدھی ورتھ کی مالک بن جاتی ہے، اس کی محنت کی اور دولت کی۔ یہ کوئی لا تو نہ ہوا، یہ تو دھوکہ ہوا کہ آپ نے انڈر دا گاو آف لا ایک انسان کو بلیک میل کر کے اس کی آدھی دولت کی مالک بن گئی۔ لڑکا ہو یا لڑکی، میں ایکول سب کے لیے بات کرتا ہوں کہ دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ سمپل سی باتیں ہیں، آپ کے زندگی کے اصول ہیں، ان پہ طے کر کے جم جائیں، پہ پیچھے نہیں ہٹنا، ٹھیک ہے۔ باقی لڑکی اور لڑکی نے زندگی گزارنی ہے، وہ اگر خوش ہیں تو پھر کسی اور کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ برا بھلا کہنے کی کسی کو، ٹھیک ہے جی، کسی اور کو کیا ضرورت ہے ان کا گھر توڑنے کی؟ ان کو اپنی مزے کی زندگی سپینڈ کرنے دیں یار، اور اچھی لائف گزارنے دیں۔ پورے ملک کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، پورے ورلڈ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور ڈائیورس نے جو ہے نا بہت زیادہ پورے ورلڈ کو افیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور مرد بہت تکلیف اٹھاتا ہے، عورت بھی شادی کے بعد اگر تنہا ہو جائے تو بہت تکلیف میں زندگی بسر کرتی ہے، لیکن سب سے بیسٹ یہی ہے کہ عورت تو پھر بھی گزارا کر لیتی ہے، لیکن مرد گزارا نہیں کر سکتا تنہائی میں، لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ مرد کو تنہا نہ رہنے دیں، اس کی بیسٹ ویلفیئر رکھیں، اس کی بیسٹ، مطلب شادی کے سسٹم کو ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ ہمارے ملک میں ہو چکا ہے کہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا سسٹم جو ہے نا وہ پیک پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ہم میرج کے سسٹم کو ہم نے بہت دور لے گئے، سونا مہنگا کر دیا ہے، کپڑے مہنگے کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور جہیز کا سامان مہنگا کر دیا ہے، اور in the end of these all situations result is کہ عورت، پھر عورت میں ڈگریزم آ گیا جی، لڑکا کرتا کیا ہے، پڑھا ہوا کتنی ہے، ٹھیک ہے جی، بھائی آپ اچھا انسان چوز کریں، اپنا لائف پارٹنر اچھا چوز کریں، یہ ڈگریزم اور یہ اسٹیٹس، یہ باقی چیزیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ آ جاتی ہیں۔ اگر آپ نے مرد چوز کر لیا بہت ریچسٹ پرسن، بہت پڑھا لکھا، لیکن ہو وہ جانگلی، ہو وہ ظلم کرنے والا آپ پہ، تو کیا آپ اس کے ساتھ گزارا کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے مرد چوز کر لیا ایک عام انسان، اس کو پسند کر کے ٹیلنٹڈ انسان کو چوز کر لیا آپ نے، پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی اس کی کمائی نہیں ہے، کوئی انکم نہیں ہے، لیکن وہ آپ سے محبت کرے، آپ کا لائف ٹائم ساتھ دے، تو آپ کو یہ بینیفٹ زیادہ رہا یا وہ مرد جو آپ کو جوتے کی نوک پہ بھی نہ رکھے، ٹھیک ہے جی، ظلم کرے آپ پہ، تو وہ صحیح رہا؟
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم نے جو معیار طے کر لیا نا، جس کی وجہ سے ہماری 2019 کی رپورٹ کے مطابق 1 کروڑ سے زائد بچیاں ان میرڈ ہیں کنٹری کے اندر، پاکستان کے اندر۔ 2019 کی رپورٹ بتا رہا ہوں، ابھی 2022 کا سروے ہوا تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے، لیکن اس کی پریونشن اور اس کی اصلاحات کیا ہیں کہ عورت پہل کرے، نو ڈیمانڈس فرام بوتھ سائڈ، اور جس کے پاس پیسے ہیں اس کو تو پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پیسے والا مرد کسی غریب لڑکی کو شادی کر کے اس کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے، اس کو ہر سہولت دے سکتا ہے، تو پیسے والی لڑکی جو ہے وہ ایک عام انسان کو، ایک اچھے انسان سے شادی کر کے اس کو سیٹل اسٹیبل کیوں نہیں کر سکتی؟ ایک اچھا انسان مل جائے گا آپ کو، اور کیا چاہیے؟ یہ مرد اور عورت دونوں کی چوائس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ دونوں کو اچھے لوگ چوز کریں، اچھے انسان چوز کریں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ اپنی خواہشات میں حدود رکھیں گے نا، تو آپ کو کسی بھی طرح کی پرابلم نہیں ہوگی لائف میں۔ خواہشات کا پورا نہ ہونا لڑائی اور اختلاف پیدا کر دیتا ہے، سمپل۔ بس ٹھیک ہے یار، ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، بیسک نیڈس پوری ہو رہی ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں سب کے سب، ہر انسان اسٹرگل کرتا ہے اپنی لائف میں، ٹھیک ہے۔ تو جب انکم انکریز ہوگی تو بینیفٹس بھی آنا شروع ہو جائیں گے، سہولیات بھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی مرد پیسہ کما رہا ہو اور وہ اپنی بیوی بچوں کو یا اپنے لوگوں کو، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو تکلیف یا تنگی میں رکھے، یا ان کے لیے کوئی سہولت پیدا نہ کرے، یا ان کے لیے اے سی والے رومز نہ بنائے، ان کے لیے گھر نہ بنائے، یا ان کے لیے سردیوں میں ہیٹر والے کمرے نہ بنائے یا ہیٹر نہ لگائے۔ دیکھیں نا، فیسلٹیز پرووائڈ پیسے سے ہوتی ہیں، تو پیسے کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، وہ سب کے سب کرتے ہیں، کوشش تو کرتے ہیں جتنی ان کی طاقت ہے، بساط ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ ان میٹیریلسٹک چیزوں کو ریزن بنا کر ڈائیورس کا ریزن بنا دیں، یا آپ جدائی کا ریزن بنا دیں، یا آپ مرد کو قریب نہ آنے دیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ اپنے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کو، یا آپ اپنی وائف کو قریب نہ آنے دیں، یہ بھی تو ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، پوری ہو گئیں ٹھیک ہے، نہ ہوئیں تو کم از کم ریلیشن شپ تو ان کی بہاف پہ ڈسٹروائے نہیں کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم لوگوں نے معیار کیا طے کر لیے ہیں اپنی، بنگلے والے کو ڈھونڈتا ہے، یار اچھے انسان کو ڈھونڈو، ٹھیک ہے جی۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ سب سے پہلی پریورٹی رشتہ داروں کی ہوتی ہے، رشتہ داروں میں نہیں ملا نو پرابلم، دیگر جگہوں پہ آپ پھر باہر نکلتے ہیں، اچھے لوگ، مطلب آپ کے قریبی اچھے لوگ، جتنے بھی دوست احباب یا تعلق کے حوالے سے جتنے بھی اچھے لوگ ہیں، پھر آپ ان سے بات کرتے ہیں، مطلب رشتے اسی طرح چلتے ہیں، دنیا کا نظام اسی طرح چلتا ہے، لیکن دھوکہ نہیں دیں کسی کو، ٹھیک ہے جی۔ اور عورت پہل کرے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت اگر اپنے والدین کو کنونس کرے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اچھا انسان چاہیے، تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ مرد اگر اپنے پیرنٹس کو کنونس کرے کہ مجھے اچھی عورت چاہیے، مجھے اچھی عورت چاہیے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور عورت کو چاہیے کہ گھریلو زندگی کو سمجھے، گھریلو زندگی کو سمجھے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے یا مڈل کلاس یا اپر کلاس، ڈزنٹ میٹر، لیکن عورت کو چاہیے کہ وہ گھریلو زندگی کو سمجھے، تاکہ مرد کو باہر جائے، مرد کمائے، بزنس کرے، مرد کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، عورت صبح سے لے کر رات تک کی زندگی کو سنبھالے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مرد کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کو سپورٹ کرے ہر حوالے سے، مطلب اگر عورت جاب کر رہی ہے تو کیا بات ہوگی یار، اپنے پردے میں جائے، اپنے گاڑی میں جائے، مزے سے جائے، جاب کرے، اور جاب کر کے واپس آ جائے، 8 گھنٹے کی تو بات ہے، جاب کرے گی، اگر وہ اپنی لمٹس میں رہ کے جاب کر رہی ہے تو واٹس رانگ، اسے جاب کرنی چاہیے۔ اور اگر وہ جاب کر رہی ہے تو پھر، اور مرد بھی جاب کر رہا ہے، تو پھر ان کو چاہیے کہ کوئی آیا ہائر کر لیں، کوئی رشتہ داروں میں سے کوئی بندہ فارغ گھوم رہا ہے اس کو ہائر کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا کہ ان کو، اس کو جو بے روزگار ہوگا اس کو بھی سپورٹ مل جائے گی، یا بے روزگار ہوگی تو اس کو بھی سپورٹ مل جائے گی، لڑکا یا لڑکی، ڈزنٹ میٹر، لیکن جو ہے وہ ایک تو آپ کے قابل بھروسہ ہوں گے، دوسرا دونوں آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کے گھر کو ٹیک کیئر رکھیں گے۔ اگر بزرگ ہیں تو بزرگوں کی جو ہے خدمات حاصل کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح مرد اگر جاب کر رہا ہے تو اس کو عورت کی سپورٹ کرنی چاہیے، یا عورت صرف جاب کر رہی ہے تو مرد کو پھر گھر کا سسٹم ٹیک کیئر کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ مطلب کہ پھر مل جل کے سارے کام ہوتے ہیں، اور مل جل کے کام میں برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ
عورت جائے کام کرنے کے لیے واپس آئے تو آپ اسے کہیں کہ اب تو نے سالن بھی بنانا ہے، کھانا بھی بنانا ہے، ہانڈی بھی اور سارے گھر کے برتن بھی اور سب کچھ بھی آپ تم نے کرنا ہے، تو اس کے لیے بڑی ڈیفیکلٹ ہو جائے گی. وہ 8 گھنٹے کی جاب، 2 گھنٹے کا ٹریول، 10 گھنٹے تو اس کے مغز کھپائی کے ہو گئے نا. تو اس کو تھوڑا سا آرام چاہیے، سکون چاہیے. ہسبینڈ کو بھی تھوڑی سی اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. پھر اسی طرح مرد جو باہر جاتے ہیں، عورتوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے یار کہ ہمارے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے جاتے ہیں، جابس کرتے ہیں، اور جو ہے وہ ہمارے بیسٹ فیوچر کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. تو ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے. گھر آئیں، صبح جائیں، ان کو بیسٹ طریقے سے سی آف کریں، اور جب گھر آئیں تو ان کو موسٹ ویلکم یعنی کہ وارم طریقے سے ویلکم کریں، اور ان کی غیر موجودگی میں اپنے بچے، اپنا گھر، ہر چیز کو سنبھال کے رکھیں، اور بیسٹ طریقے سے ہر چیز کو مینیج کریں، تاکہ آپ کے ہسبینڈ کو جاب پہ فون نہیں آئے کہ یار میں اس پرابلم میں الجھ گئی ہوں، آپ آئیں میری ہیلپ کریں. وہ بیچارہ جاب سے بھاگتا بھاگتا آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے، وہ آ جائے گا، شارٹ لیو لے کے آ جائے گا، لیکن آپ کو خود اتنا ذمہ دار ہونا چاہیے کہ آپ خود جو ہے وہ ہر چیز کو مینیج کر لیں، تاکہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ پراپر کنسنٹریشن کے ساتھ کام کرتے رہیں. پھر ایک اور بات یہ کہ میں عورت کی ویلفیئر کی بات کر رہا ہوں، عورت کی بہتری کس چیز میں، ابھی یہ بات کر رہا ہوں میں. اور جاب کرنے سے پہلے ایک تو ہوگی نا اسکول کی ٹیچنگ کی جاب، وہ سیپریٹ جاب ہوتی ہے، وہ تو آپ کر لیں. ٹیچنگ وہ ویری بیسٹ جاب ہے. جو پرائمریز یا سیکنڈری کی اسکولس یا ہائی اسکول کی جو جابس ہیں، سیپریٹ جو ایجوکیشن ہے اس کی ٹھیک. لیکن جو کو ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے نا، خواہ آپ تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا آپ تعلیم ڈیلیور کر رہی ہیں، یا آپ لیکچرر ہیں یا پروفیسر یا آپ خود تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کو ایجوکیشن سسٹم میں بہت احتیاط اور لیمٹس طے کر کے چلنا چاہیے، تاکہ مرد آپ کو فلرٹ بھی نہ کر سکے اور مس یوز بھی نہ کر سکے. اور دیکھیں، آپ کی ساری نیڈز جو ہیں وہ آپ کے پیرنٹس پوری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی بھائی آپ کا بھائی سپورٹ کر رہا ہوگا آپ کو، آپ کے ماں باپ سپورٹ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی سارے ایکسپینسز پے کر رہے ہیں، جابس وہ کر کے یا جیسے بھی بزنس کر کے، تاکہ آپ ایجوکیشن حاصل کریں. ٹھیک ہے، ایجوکیشن حاصل کریں، آپ کو کوئی نہیں روکتا، لیکن لمٹس کے اندر. یہ کیا بات ہے اور یہ کیا حماقت ہے کہ آپ چند لمحوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ بوائے فرینڈ کے جھانسے میں آ کے اپنی عزت گنوا دیتی ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ اس انسان کو بھی چیٹ کر رہی ہیں جس سے آپ شادی کر رہی ہیں، اس کو بھی آپ دھوکہ دے رہی ہیں آن دا بیہاف آف دس بوائے فرینڈ ریلیشن. جو بھی آپ نے یونیورسٹی میں بوائے فرینڈ ہو یا جو بھی ہو، آپ اپنے اس ہسبینڈ کو چیٹ کر رہی ہیں، اس کو دھوکہ دے رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، جس سے آپ شادی کریں گی. اگر آپ نے اس سے شادی نہیں کرنی تو آپ کو اس کو بوائے فرینڈ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے اپنی جو لائف ہے اس کو ڈسٹروائے کرنے کی؟ اور یہی چیزیں پھر بعد میں بعض اوقات جو ہے وہ ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن میں لڑائی کا سبب بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے. پھر عورت چاہتی ہے کہ میرا ہسبینڈ ہی سب کچھ ہے، اس کو سیٹسفائیڈ بھی کرتی ہے، لیکن وہ جس کے دماغ میں خناس ہوتا ہے نا، وہ زہر گھولتا ہے عورت کا گھر برباد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ لمٹس ہیں، لمٹس، حدود وہ طے کر کے آپ ایجوکیشن حاصل کریں، آپ جابس کریں. جابس پہ بھی یہ سچویشن ہے جہاں کو جابس ہیں، جہاں عورت مرد اکٹھے جاب کرتے ہیں، ہر یا عورت مرد کو فلرٹ کر رہی ہوگی یا مرد عورت پہ نظر رکھے ہوئے ہوگا. یہ نیچر ہے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. لمٹس میں رہ کے، حدود میں رہ کر تعین کیا جا سکتا ہے اور بیسٹ طریقے سے موو فارورڈ ہوا جا سکتا ہے کہ آپ کو کوئی آپ کو بلیک میل نہ کرے، کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے، اور نہ ہی آپ اس کے ہاتھوں یوز ہو کے پھر شادی آپ نے کسی اور سے کر لی تو اس کو دھوکہ دیں. یہ بھی دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ ہے. ایک سادہ انسان ہے، آپ نے اس سے شادی کر لی اور آپ کے جو ہے انلیگل ریلیشن تھے بیفور میرج، تو آپ نے تو اس بیچارے کی ساری ایموشنس ہرٹ کر دیے، اس کی زندگی تباہ کر دی آپ نے. اگر اس کو پتہ چل گیا تو ظاہر سی بات ہے بات طلاق پہ آ جاتی ہے، نہ بھی آئے تو وہ پریشانی میں زندگی بسر کرے گا، آپ کے ریلیشن شپ ڈسٹرائز ہوں گے آپس میں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں. میں آپ کے نہ تعلیم کے خلاف ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں سائنس، ٹیکنالوجی، انوویشنس میں اور ایجوکیشن میں بیسٹ ہونا ہے، نالج واسٹ کے ساتھ. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ لمٹس کے اندر رہ کے ترقی کرنا کوئی عیب نہیں.
लिमिट्स के अंदर रह के तालीम हासिल करना ऐब नहीं है, लिमिट्स के अंदर रह के जॉब करना कोई ऐब नहीं है। लेकिन जहाँ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आ जाए, वहाँ फिर आप जब एक मर्द से शादी कर लें तो फिर उसके साथ निभाएं, चाहे वो 4 शादियाँ मज़ीद कर ले, ठीक है, लेकिन आपने उसका साथ नहीं छोड़ना है। बीइंग अ वुमेन आपकी ये सोच होनी चाहिए। और आपको मालूम है कि जिसको आप चूज़ करके या मोहब्बत से शादी करेंगी वो आपको नहीं छोड़ेगा। हाँ, कोई बहुत बड़ा बात या इख्तिलाफ ना हुआ, उसके अलावा वो आपको नहीं छोड़ेगा किसी भी तरह, ठीक है। हाँ, एक बात ये भी होती है कि आप लोग किसी का जो ज़िंदगी का ज़िंदगी का जो सिस्टम है वो मतलब मर्द जो होता है वो बाज़ औक़ात एक औरत से उसकी ज़िंदगी जो है नहीं हो पाती, मूव फॉरवर्ड नहीं हो पाती। तो इंस्टेड ऑफ कि ये भी मैं आपकी बेहतरी की बात कर रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ कि वो ज़िना करे या वो गर्लफ्रेंड बना ले या वो आपको परेशान करे या वो आपसे चोरी जाके कुछ करे, आप उसको दूसरी शादी करा दें। थोड़ा सा आप दिल बड़ा कर लें, उस दूसरी शादी करा लें, और एक तो उस दूसरी लड़की का एक घर आबाद हो जाएगा और आपके हस्बैंड के लिए थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी, ठीक है जी। और आपको एक साथी मिल जाएगी घर में, ठीक है। दोनों मिल के काम करें, इसमें लड़ाई झगड़े की क्या बात है। लेकिन हमारी 40-50 साल से जो ड्रामे चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, हमारी जो सोसाइटी की ग्रोथ की गई है ना मेंटली, वो यही है कि औरत मर्द में शेर बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन खुद औरत कितने बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं उसने, या कितने बॉयफ्रेंड रखती है, या कितने बॉयफ्रेंड की तरफ जाती है, इस पे आज तक किसी ने बात नहीं की। औरत तलाक दे के, तलाक ले के 3-4 शादियाँ भी कर लेना, एक हस्बैंड छोड़ के दूसरी, दूसरी को छोड़ के तीसरा, तीसरे को छोड़ के चौथा, तो फिर भी वो मज़लूम है, फिर भी उसको कोई कुछ नहीं कहता। वो कहते हैं कि मतलब वो मज़लूम है। लेकिन मर्द अगर आज के हालात ऐसे बन चुके हैं कि अगर दूसरी शादी करने पे आ जाए तो उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। भाई वाई, वो आपके हुकूक पूरे कर रहा है, आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, आपके बच्चों की नीड्स पूरी कर रहा है, इट्स फाइन। इफ़ यू वांट मैरी विद समवन एल्स, यू कैन अलाउ हिम टू बी मैरी। तो आपको एक साथी मिल जाएगी, अच्छे तरीके से उसको अपने साथ रखें, बिठाएं, घर के काम काज में भी आपकी हेल्प हो जाएगी, आपके लाइफ गुजारने में भी आसानी हो जाएगी, हर लिहाज से। लेकिन औरत ही औरत का घर बचाएगी और औरत ही अपना घर बचाएगी। लेकिन मर्द को जो है ना वो इतनी तंगी और तकलीफ़ में ना लेके जाएं कि वो बेचारा दूसरी शादी भी ना कर सके, लेकिन औरत 4 कर ले तो उसे कोई पूछने वाला ना हो। तो ये और आप उससे बदले लेने के लिए उसको कोर्ट के चक्कर लगवाएं, ठीक है जी। वो काम करेगा, जॉब करेगा, अपनी लाइफ सेटल करेगा, या आप कोर्ट की पेशियाँ भुगतेगा। एक गरीब इंसान है, ठीक है जी। आपको मालूम है सारा कुछ कि मेरे हस्बैंड की सैलरी 20,000 या 25,000 या 50,000 रुपये है, और उससे रिलेटेड लोग जो हैं, ना सिर्फ मैं बल्कि सारा घर का सिस्टम, सारे बिल उसने पे करने हैं, ठीक है जी। फिर आप उसको अदालत ले जाएं और कहें कि मुझे डिवोर्स चाहिए, ठीक है। वो आपकी अदालत की केस भुगतेगा या वो बिल्स पे करने के लिए वो अपनी जॉब को कंटिन्यू रखेगा? कैसे सब कुछ मैनेज होगा? और अगर आप उसको जानबूझकर इस नीयत के साथ उसको परेशान कर रही हैं कि ये आपके पैरों में आके पड़े कि यार तू मेरी जान छोड़, या माफ़िया मांगे, तो ये आपकी सोच की गिरावट है। आपके माँ बाप ने आपकी तरबियत अच्छी नहीं की। मर्द मर्द माफ़ी जहाँ गलती करेगा वो सॉरी बोल देगा, और क्या चाहिए आपको। लेकिन सॉरी भी इतना आम नहीं हो जाना चाहिए कि आपको जब कोई गलती होने पे अगर आपका हस्बैंड सॉरी बोले तो आपको प्राइड होना चाहिए यार कि देखो इसने हम कितनी अहमियत दी, इसने गलती का एहसास किया, इसने मुझसे सॉरी की। वरना आजकल लोग छोड़ के चले जाते हैं, सॉरी भी कोई भी नहीं बोलता। आप क्या बिगाड़ सकते हैं किसी का, कोई ना रहना चाहे तो, मर्द हो या औरत। लेकिन इखलाकियात का तकाजा ये है कि अच्छा वक्त गुजरा है, गलतियाँ हो जाती हैं, सॉरी कर लो, ठीक है। फिर मज़े की ज़िंदगी गुजारें, सुबह एक हो जाए। सुबह झगड़ा हुआ है तो दिन को झगड़ा हुआ है तो रात के खाने पे एक हो जाए। लेकिन वो दिल में जो रख लेती हैं ना लड़कियाँ, बहुत उसको खींच लेती हैं, माँ बाप को बताती हैं, बहन भाइयों को, पता नहीं किस किस को बता देती हैं, सारे मर्द को बदनाम करके रख देती हैं।
یہ اس مرد کو بدنام نہیں کر رہی، ایک تو وہ اپنی جو ان کا رشتہ ہے اس کو بدنام کر رہی ہیں، اور ایک اپنے ہسبینڈ کی انسلٹ کر رہی ہیں اس کے عیب بتا بتا کر، یہ مجھ سے میرے ساتھ ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ اپنے معاملات اپنے گھر میں ریزالو کریں، کمرے میں ریزالو کریں. ٹھیک ہے جی، کمرے میں ریزالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف کو اپنے روم میں اپنے لڑائی جھگڑے ریزالو کر لینے چاہیے. جب باتیں باہر نکل جاتی ہیں نا تو پھر ایگوئزم آ جاتا ہے، پھر رشتے ٹوٹنے کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں اور جڑنے کے چانس کم ہو جاتے ہیں. دنیا والوں کے سامنے آپ کا گھر میں کوئی آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو آپس میں رکھیں، سارے گھر والوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، خواہ مرد ہیں یا عورت. اور رشتوں کی مضبوطی جو ہے وہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کو کے جڑنے میں ہے. آپس میں آپ جو ہے نا بلیک میلنگ نہ کریں، پریشان نہ کریں دوسرے کو. لیکن کوئی بات ہو گئی ہے تو کھلے دل کے ساتھ، بینگ اے مرد اگر غلطی ہوئی ہے تو آپ سوری کر لیں، بینگ اے عورت غلطی ہوئی ہے تو آپ سوری کر لیں، لیکن کھلے دل کے ساتھ رشتے مضبوط ہوں گے اور چلیں گے. اور مخلصی رکھیں. میں نے کیوں کہا کہ لڑکی لڑکے کو چوز کرے، کیونکہ میں بہت عمیق انالائسس کر چکا ہوں کہ لڑکے جس لڑکی کو چوز کرتے ہیں نا وہ ان کا ساتھ نہیں نبھاتی، وہ اس کو بلیک میل کرتی رہتی ہے، خواہ اس کو یا خواہ اس کے سارے گھر والوں کو بلیک میل کرتی رہتی ہے. لہٰذا لڑکیوں کو پہل کرنی چاہیے کہ لڑکوں کو چوز کریں دونوں طرف سے، پھر ان کے ساتھ جو بھی ہو بس ساری زندگی بس آپ کے ساتھ بتانی. آج کل اخلاقیات کا زوال اس حد تک پہنچ چکا ہے، عروج تک، کہ ڈگریزم کی ایجوکیشن کے حوالے سے میں بات کرنے لگا ہوں. آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ اس میں تربیت نہیں رہی، اس میں تربیت نہیں رہی، صرف ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن، وہ بھی یونیورسٹی کی ایجوکیشن، لیکن ماں باپ کی تربیت نہیں ہے اس میں، کیونکہ بچوں کے پاس وقت نہیں ہے. ایجوکیشن اور ٹیویشن، صبح لیکچر اٹینڈ کیا، یونیورسٹی اٹینڈ کی، پھر آپ نے کیا ٹیوشن چلے گئے، اور رات کو آ کے کھانا کھا کے سو گئے، بس یہ آپ کی زندگی ہے. اور آپ پی ایچ ڈی کر لیں، یہ آپ کی ڈگری آ گئی ہے، دیٹس اٹ، آپ کی تربیت نہیں ہوئی. تو دا پرابلم از کہ جب عورت جاتی ہے، جب عورت کی یہ جو لیک آف تربیت رہ گئی ہے، اس کی وجہ سے اس کو ہسبینڈ یا اپنا آگے جب شادی کرتی ہے تو گھر سنبھالنے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے اس کو، کیونکہ اس کو سیکھا کچھ نہیں ہے، اس کو کچن کا پتہ نہیں ہے، اس کو گھریلو زندگی کا پتہ نہیں ہے، کیسے سیٹ کرنا ہے میں نے سب کچھ. ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ وہ تربیت کے ساتھ بیسٹ تربیت کے ساتھ ہی سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن اگر وہ اپنے ہسبینڈ کو یہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ یا بیوی یا ہسبینڈ اپنی بیوی کے بارے میں کچھ غلط سمجھنا شروع ہو جائے کہ یہ مجھے سمجھاتی ہے، یا پھر آپ سمجھ نہیں پائیں گے. وہ ایگوئزم آ گیا نا آپ کے اندر، ہوتا ہے نا، ہاں اے کی دسی، یہ ہوتی ہے نا، ایک سوچ ہے، یہ مجھے بتائے گا. منہ سے نہیں بھی بولیں گی تو دل میں ضرور ہوگا. مرد کا بھی یہی ہوتا ہے، ہاں اے کی دسی. میں نے جو نالج، تعلیم کا جو تکبر ہے نا، ڈگریزم کا، اس سے نکلیں، اسٹیٹس کو کے تکبر سے نکلیں. اگر آپ نے بیسٹ لائف اسپینڈ کرنی ہے نا تو آپ کو بیسٹ سیکھنا ہوگا، ہر چیز بیسٹ سیکھ کر زندگی بسر کریں. مور کمفرٹیبلٹی پیدا ہوگی آپ کی لائف میں، بینگ اے وومین، بینگ اے مین. ٹھیک ہے جی، سیکھیں ہر حال میں. اور آج کے حالات تو پہلے زمانے میں دیکھیں، مرد گھر آتا تھا، ٹھیک ہے جی، عورتیں جو ہے وہ اس کی آگے پیچھے ہو جاتی تھیں. ٹھیک ہے، ماں بھی پانی لا رہی ہے، بیوی بھی پانی لا رہی ہے، گھر میں کوئی بھاوج ہیں، کوئی بہن ہیں، وہ بھی پانی لا رہی ہیں، کوئی اور چیز لا رہی ہیں. آئیں بیٹھیں، آپ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں، کہاں گئے تھے، ٹھیک ٹھاک ہیں. اور آج کی عورت کیا، یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کی ہوئی عورت کیا کرتی ہے، آ رہا پی کے سی آپ کو پانی ڈال لے گا ادھر سے. میں کوئی نوکر تھوڑا ہی ہوں، اس کی بیوی ہوں. آپ نے اپنی ماں اور باپ دونوں کی تربیت پر سوال اٹھا دیے، چاہے آپ منہ سے بولیں یا نہ بولیں. آپ کی اس حرکت میں کہ آپ نے صرف یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کی ہے، آپ کو ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا. یہ تو ہماری ماؤں کا بھلا ہو، بڑھیوں کا، بزرگوں کا، کہ یہ بچیوں کو کچن میں لگائے رکھتی ہیں، چاہے کوئی تھوڑا بہت ان کو آ جائے. ٹھیک ہے، لیکن جو بڑے گھروں کی جو لڑکیاں بچیاں ہوتی ہیں وہ کچن کا منہ نہیں دیکھتی، کیونکہ ملازم کھانا بنا کے ان کو پیش کر دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے، ان کی مزے کی زندگی، لگژری لائف گزر رہی ہے. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے نا، پھر ہسبینڈ کو دل کرتا ہے کہ میری بیوی اپنے ہاتھ سے پکا کے مجھے کھلائے. اب بیچاری کو روٹی بنانی آتی نہیں ہے، سالن بنانا آتا نہیں ہے،
اس نے کیا کرنا ہے غریبی نے؟ اس نے کیا کرنا ہے؟ نہ صرف پریشان ہونا ہے بلکہ اس کو بنانے میں بھی دشواری ہوگی کہ میں چولہا کیسے آن کروں۔ تو یہ باتیں انسلٹ کی نہیں ہیں، یہ باتیں شعور کی ہیں، یہ باتیں محبت کی ہیں، اور یہ باتیں عورت کی ویلفیئر کے بارے میں ہیں کہ عورت بیسٹ طریقے سے اپنی لائف کیسے اسپینڈ کر سکتی ہے۔ کیونکہ یہ جو 60% ریشو تک پہنچی ہے نا ہماری ڈیورس کنٹری میں، اس کو ریڈیوس کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ عورت مرد کے ساتھ بیسٹ طریقے سے چلے۔ عورت نہیں چلے گی تو مرد کی کوئی جگہ نہیں ہے پہلے۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ مرد کے بنا دنیا بھی نہیں ہے۔ اکیلی عورت رہ کے کیا کرے گی؟ مرد کے بنا دنیا بھی نہیں ہے، خواہ وہ کسی بھی رشتے سے آپ سے منسلک ہو۔ لیکن بینگ ہسبینڈ جب وہ آپ کے ساتھ منسلک ہے نا، یا آپ تنہائی کی زندگی گزار رہی ہیں، آپ کو لائف پارٹنر چاہیے، تو تنہائی کی زندگی گزارنا ناممکن ہے، امپاسبل ہے، بڑی تکلیف اور کرب کی زندگی ہے، اور مرد کے بنا کوئی زندگی نہیں ہے۔ مرد کے بنا زندگی کا سسٹم چل ہی نہیں سکتا، عورت کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا عورت کو مرد کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، مرد کو عورت کی۔ یہی ایک سسٹم ہے جو ہمارے ملک کے جو پرابلمس ہیں، جو گھریلو، ان کو ختم کر سکتا ہے، ریزالو کر سکتا ہے۔ اور محبت کے ساتھ رہیں، لائف پارٹنر اپنی پسند کا چوز کریں، اور پھر اس کا ساتھ نہ چھوڑیں، مزے کی زندگی بسر کریں۔ یہ عدالتیں، کچہریاں، پولیس، تھانے، کیس، ان میں الجھ کر زندگی بہت قلیل ہے، ان لمحات کو ویسٹ نہ کریں جن کو انجوائے کر کے آپ سکون محسوس کر سکتے تھے۔ یہ لمحوں کی یادیں، ان کو ویسٹ نہ کریں۔ لمحے بہت قیمتی ہیں، زندگی کی ایوری سنگل موومنٹ کو انجوائے کریں، اور باہمی اتحاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہیں۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، اور اپنی اصلاح ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔